قربانی کا گوشت کتنے دن کھانا جائز ہے؟ یہ سوالات بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ آخر قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک گھر میں محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں؟ جبکہ مختلف لوگوں کی مختلف باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا واقعی قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھانا جائز ہے؟ اگر کسی نے فریج میں مہینوں تک گوشت محفوظ رکھا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ آخر وہ کون سی حدیث ہے جسے سن کر بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنا منع ہے، جبکہ کچھ لوگ پورا سال فریزر میں محفوظ رکھتے ہیں۔ کیا یہ اختلافات صرف غلط فہمی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے؟ ذرا سوچئے، اگر آپ برسوں سے یہ سمجھتے رہے ہوں گے کہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھایا جا سکتا ہے اور حقیقت اس سے مختلف نکلے، تو آج کا یہ موضوع نہ صرف آپ کی غلط فہمی کو دور کرے گا بلکہ وہ حکمت بھی بتائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ درمیان میں ہم وہ حدیث بھی سنائیں گے جس کے بعد یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت، اللہ کی رضا اور احسان و محبت کا عملی اظہار ہے۔ جب عید الاضحیٰ کے دن گھروں میں گوشت آتا ہے تو اکثر ذہنوں میں ایک ہی سوال گردش کرتا ہے کہ آخر اس گوشت کو کتنے دن تک رکھنا اور کھانا جائز ہے؟ کچھ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ صرف 3 دن، اس کے بعد رکھنا منع ہے۔ بعض لوگ ڈرتے ڈرتے گوشت تقسیم کر دیتے ہیں کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک وقت ایسا تھا جب مدینہ منورہ میں بہت سے غریب اور مسافر لوگ آ گئے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فرمایا، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ محفوظ نہ رکھو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہاں اصل مقصد کیا تھا؟ کیا ہمیشہ کے لیے ممانعت تھی؟ نہیں، بلکہ اس وقت کے حالات کے مطابق غریبوں کی مدد مقصود تھی، کیونکہ اگر ہر شخص کو اپنا گوشت جمع کر لیتا تو ضرورت مند محروم رہ جاتے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب حالات بہتر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اب کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ بھی کرو، یعنی گوشت محفوظ رکھنا جائز قرار دے دیا گیا۔ سبحان اللہ! یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ حالات اور ضرورتوں کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ پہلی حدیث سن کر ڈر جاتے ہیں لیکن دوسری حدیث تک بات پہنچتی ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر گوشت محفوظ رکھنا ہمیشہ کے لیے ناجائز ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی ایسا نہ کرتے، لیکن احادیث سے ثابت ہے کہ بعد میں اجازت دے دی گئی تھی۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر گوشت رکھنا جائز ہے تو کیا پورا سال بھی رکھا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، شریعت نے اس کی کوئی خاص مدت مقرر نہیں کی۔ اصل چیز یہ ہے کہ گوشت خراب نہ ہو، صحت کے لیے نقصان دہ نہ بنے اور انسان اس کی نعمت کی قدر کرے۔ آج کے دور میں فریج اور فریزر موجود ہیں، لوگ مہینوں تک گوشت محفوظ رکھتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، قربانی کا اصل مقصد صرف اپنے فریزر بھرنا نہیں بلکہ غریبوں، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو خوش کرنا بھی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر سال بھر گوشت نہیں پکتا اور عید الاضحیٰ ان کے لیے خوشی اور آس کا دن بن کر آتی ہے، اس لیے قربانی کے گوشت میں دوسروں کا حصہ ضرور نکالے۔ بعض لوگ اتنا گوشت جمع کر لیتے ہیں کہ پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر اسے پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعمتوں کی قدر سکھائی ہے، اس لیے اگر گوشت رکھے تو مناسب انداز میں رکھیں، دوسروں کو بھی دے، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کریں۔ اب ذرا اس پہلو پر بھی غور کیجئے کہ اسلام کبھی سختی والا دین نہیں رہا بلکہ آسانی والا دین ہے، اس لیے جہاں ضرورت ہو وہاں وقتی پابندی لگائی گئی اور جہاں حالات بدلے وہاں اجازت دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں، قربانی کا گوشت کھانا، محفوظ کرنا اور تقسیم کرنا سب جائز ہے اور اس کی کوئی 3 دن کی مستقل پابندی نہیں۔ لیکن ابھی ایک نہایت اہم بات باقی ہے جو بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا پورا گوشت اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے اور کیا غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اگلے حصے میں تفصیل سے بیان کروں گی، اور شاید یہ بات آپ کی سوچ بدل دے۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے، ایک گھر ایسا ہے جہاں عید کے دن فریزر
فریزر بھر بھر کر گوشت رکھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک گھر ایسا بھی ہے جہاں بچے صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور قربانی کے گوشت کا ایک چھوٹا سا حصہ مل جائے۔ اب سوال یہ ہے، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف اپنے لیے گوشت جمع کرنا یا دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونا؟ اور کیا واقعی قربانی کا سارا گوشت اپنے پاس رکھ لینا جائز ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آدھا گوشت دینا فرض ہے، کچھ کہتے ہیں ایک تہائی دینا فرض ضروری ہے، جبکہ کچھ پورا گوشت ہی اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ تو آخر شریعت کیا کہتی ہے؟ آئے اس رات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں صرف عبادت ہی نہیں سکھاتی بلکہ انسانیت، محبت اور دوسروں کا احساس بھی سکھاتی ہے۔ اس لیے قربانی کو صرف ذبح تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے گوشت میں غریبوں اور ضرورت مندوں کا حق بھی رکھا گیا، تاکہ عید کی خوشی صرف امیروں تک محدود نہ رہے بلکہ ہر گھر تک پہنچے۔ علماء کرام فرماتے ہیں قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے، یعنی ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں یہ تقسیم فرض نہیں بلکہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ حصہ غریب کو دے دے تو یہ بھی بہت اجر کا کام ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر والوں کی ضرورت کی وجہ سے زیادہ اپنے پاس رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اسلام انسان کی مجبوری اور حالات کو دیکھتا ہے، اس لیے شریعت نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ قربانی کو صرف رسم بنا لیتے ہیں۔ جانور ذبح ہوا، تصویریں بن گئی، فریزر بھر گئے، مگر محلے کے غریب تک گوشت نہ پہنچ سکا۔ جبکہ قربانی کا حسن ہی تب ہے جب کسی ضرورت مند کے گھر چولہا جل جائے، کسی یتیم کے چہرے پر خوشی آ جائے اور کسی ماں کے بچے پہلی بار پیٹ بھر کر گوشت کھا سکیں۔ ذرا سوچیے، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کیا یہ نعمت صرف اپنے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ اس میں دوسروں کا حق بھی شامل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سخاوت، اثار اور تقسیم کا درس دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک وقت میں 3 دن سے زیادہ گوشت محفوظ رکھنے سے روکا گیا تاکہ کوئی محتاج محروم نہ رہ جائے۔ گویا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت کے ساتھ انسانیت بھی ضروری ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی کے گھر میں گوشت زیادہ ہو اور وہ مہینوں تک فریزر میں رکھ لے تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گوشت ضائع نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی اور نعمتوں کی بے قدری کو پسند نہیں فرماتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض گھروں میں گوشت اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ بعد میں خراب ہو کر پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ اگر وہی گوشت وقت پر کسی ضرورت مند کو دے دیا جاتا تو شاید کسی کے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا مل جاتا۔ اس لیے قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کے اندر رحم، سخاوت اور شکر پیدا کرنے کا نام ہے۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال بھر گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ عید الاضحیٰ ہی ان کے لیے امید بن کر آتی ہے، اس لیے کوشش کیجیے آپ کی قربانی سے زیادہ لوگ خوش ہوں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ عمل بہت محبوب ہے جس سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو۔ اور یاد رکھیے قربانی کے گوشت کو محفوظ رکھنا جائز ہے، لیکن اس نعمت کا بہترین استعمال یہی ہے کہ اس میں دوسروں کو شریک کیا جائے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا، اور یہ سوال بہت اہم ہے، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر دیا جا سکتا ہے تو اس کی کیا حکمت ہے؟ یہی وہ مسئلہ ہے جس پر بہت کم لوگ صحیح معلومات رکھتے ہیں، اور اگلے حصے میں ہم اسی حقیقت کو تفصیل سے بیان کریں گے، اس لیے اگلا حصہ ضرور دیکھیے گا کیونکہ بات اب نہایت دلچسپ موڑ لینے والی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں قربانی کا گوشت ہے، دروازے پر ایک ضرورت مند کھڑا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں۔ اب دل میں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسے قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ثواب ضائع ہو جائے، یا پھر شریعت نے اس کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہزاروں ذہنوں میں گردش کرتا ہے، مگر افسوس کہ بہت سے لوگ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور دراصل حقیقت تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اور آج ہم اسی پردے کو ہٹانے والے ہیں۔ اسلام صرف مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس نہیں دیتا بلکہ انسانیت کے ساتھ بھلائی سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و سنت میں پڑوسیوں، مسکینوں اور انسانوں کے حقوق پر بار بار زور دیا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں قربانی کے نفلی گوشت میں سے غیر مسلم پڑوسیوں یا ضرورت مندوں کو دینا جائز ہے، خاص طور پر اگر اسے اسلام کی خوبصورتی اور محبت ظاہر ہوتی ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حسن، اخلاق، نرمی اور اچھے برتاؤ کی تعلیم دی۔ ذرا سوچیے، اگر ایک غیر
غیر مسلم پڑوسی یہ دیکھے کہ مسلمان عید کے دن اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور محبت سے پیش آتے ہیں، تو اس کے دل میں اسلام کی کتنی خوبصورت تصویر قائم ہوگی۔ یہی تو اسلام کی اصل دعوت ہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں مختلف فقہی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ بعض علماء واجب قربانی اور نذر وغیرہ کے معاملے میں احتیاط کا قول کرتے ہیں، جبکہ عام قربانی کے گوشت کے بارے میں وسط پائی جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے علاقے کے معتبر عالم دین سے بھی رہنمائی لے۔ ذرا غور کیجئے اسلام کس قدر باریک انداز میں نیتوں اور معاملات کی اصلاح کرتا ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ کھال کو صدقہ کرنا، کسی ضرورت مند کو دینا یا فلاحی کاموں میں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اسے ذاتی نفع کے لیے بیچ کر اپنی جیب میں رقم ڈال لینا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ قربانی کے عظیم عمل کو صرف رسم یا فائدے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قربانی کے گوشت یا خون کو نہیں بلکہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا واقعی خوبصورت پیغام ہے، یعنی اصل چیز دل کا اخلاص ہے۔ ناظرین، قربانی ہمیں صرف جانور ذبح کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات قربان کر دو، اپنے دل سے خود غرضی نکال دو، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو کھانے، محفوظ کرنے اور دوسروں میں تقسیم کرنے کی اجازت دی، تاکہ انسان خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اب آپ خود سوچئے، اگر ایک طرف کوئی شخص فریزر بھر بھر کر گوشت جمع کرے اور دوسری طرف اس کے آس پاس غریب لوگ بھوکے رہ جائیں، تو کیا قربانی کا مقصد پورا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ قربانی کا اصل حسن تو تب ہی ہے جب کسی یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، کسی بیوہ کے گھر جلے اور کسی غریب کے بچے خوشی سے کہیں کہ آج ہمارے گھر بھی گوشت پکا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اب آخر میں سوال کا واضح جواب یاد رکھ لیجئے جس سے ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا تھا۔ قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھانے کی پابندی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ خاص وقت اور ضرورت کے تحت تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اجازت فرما دی کہ کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور محفوظ بھی کرو۔ لہٰذا آج کے دور میں فریج یا فریزر میں گوشت محفوظ رکھنا جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ ضائع نہ ہو اور انسان دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی اصل روح سمجھنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔